اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ یہ پیغام لائے ہیں کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں اور جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے ان سب کو چھوڑ دیں؟ تو آپ اپنے وعدہ وعید کو لے کر آئیے اگر اپنی بات میں سچے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے اوپر پروردگار کی طرف سے عذاب اور غضب طے ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے خود طے کر لیے ہیں اور خدا نے ان کے بارے میں کوئی برہان نازل نہیں کیا ہے؟ تو اب تم عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی اور اپنی آیات کی تکذیب کرنے والوں کی نسل منقطع کر دی، اور وہ لوگ ہرگز صاحبان ایمان نہیں تھے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم والو، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، یہ خدائی ناکہ ہے جو تمہارے لیے اس کی نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو کہ زمین خدا میں کھاتا پھرے، اور خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا کہ تم کو عذاب علیم اپنی گرفت میں لے لے۔ اس وقت کو یاد کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور زمین میں اس طرح بسایا کہ تم ہموار زمینوں میں قصر بناتے تھے اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے تھے۔ تو اب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تو ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کمزور بنا دیے جانے والے لوگوں میں سے جو ایمان لائے تھے ان سے کہنا شروع کیا کہ کیا تمہیں اس کا یقین ہے کہ صالح خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہمیں ان کے پیغام کا ایمان اور ایقان حاصل ہے۔ تو بڑے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم تو ان باتوں کے منکر ہیں جن پر تم ایمان لانے والے ہو۔ پھر یہ کہ ناکہ کے پاؤں کاٹ دیے اور حکم خدا سے سرتابی کی اور کہا کہ صالح اگر تم خدا کے رسول ہو تو جس عذاب کی دھمکی دے رہے تھے اسے لے آؤ۔ تو انہیں زلزلہ نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ اپنے گھر ہی میں سر بے زانو رہ گئے۔ تو اس کے بعد صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے قوم، میں نے خدائی پیغام کو پہنچایا، تم کو نصیحت کی، مگر افسوس کہ تم نصیحت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے ہو۔ اور لوط کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بدکاری کرتے ہو اس کی، تو تم سے پہلے عالمین میں کوئی مثال نہیں ہے۔ تم ازراہ شہوت عورتوں کے بجائے مردوں سے تعلقات پیدا کرتے ہو اور تم یقیناً اسراف اور زیادتی کرنے والے ہو۔ اور ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے لوگوں کو ابھارا کہ انہیں اپنے قریہ سے نکال باہر کرو کہ یہ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ تو ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل کو نجات دے دی، ان کی زوجہ کے علاوہ کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ہم نے ان کے اوپر خاص قسم کے پتھروں کی بارش کی۔ تو اب دیکھو کہ مجرمین کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، اب ناپ تول کو پورا پورا رکھو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دو، اور اصلاح کے بعد زمین میں فساد برپا نہ کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور خبردار، ہر راستہ پر بیٹھ کر ایمان والوں کو ڈرانے دھمکانے اور راہ خدا سے روکنے کا کام چھوڑ دو۔ تم اس میں بھی کجی تلاش کر رہے ہو، اور یہ یاد کرو کہ تم بہت کم تھے، خدا نے کثرت عطا کی، اور یہ دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میرے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لے آئی اور ایک ایمان نہیں لائی تو ٹھہرو یہاں تک کہ خدا ہمارے درمیان اپنا فیصلہ صادر کر دے کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔